السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ دنیا کے عظیم لیڈروں کے فہرست میں جارج واشنگٹن کا نام بھی آتا ہے۔ جارج واشنگٹن ایک امریکن ملٹری آفیسر تھا۔ 1732 عیسوی میں جارج واشنگٹن ورجینیا میں ویک فیلڈ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امیر کاشتکار کا بیٹا تھا۔ ایک بڑی جاگیر اس کو 20 برس کی عمر میں ورثہ میں ملی۔ 1753 عیسوی سے 1758 عیسوی تک وہ فوج میں رہا اور فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور فوجی تربیت اور اعزاز بھی حاصل کیے۔ 1758 عیسوی میں وہ ورجینیا لوٹا اور فوج کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی جاگیر کے کاروبار کی نگرانی اگلے 15 برس بڑے جوش و خروش سے کرتا رہا۔ پہلی برائے اعظمی کانگریس کے لیے 1774 عیسوی میں وہ ورجینیا کے وفد کا رکن منتخب ہوا۔ اس کا شمار کالونیوں کے انتہائی رئیس افراد میں ہوتا ہے۔ ابتداً واشنگٹن خود مختاری کے حق میں نہیں تھا۔ جون 1775 عیسوی میں اس کو دوسری برائے اعظمی کانگریس کے موقع پر برائے اعظمی فوجوں کا سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ اپنی عسکری تجربے، دولت، وقار، جسمانی تناسب، قوت فیصلہ، اپنی انتظامی صلاحیتوں اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کی پختگی کے سبب اس کا عہدے کے لیے انتخاب مناسب تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جنگ میں بغیر کسی معاوضہ اور بے پناہ لگن سے حصہ لیا۔ اس نے جون 1775 عیسوی سے مارچ 1797 عیسوی کے درمیان مدت میں اصل کارنامے سر انجام دیے۔ اول تاریخ میں وہ برائے اعظمی فوجوں کا سپہ سالار بنا، جبکہ بعد میں تاریخ میں اس کا دور صدارت دوسری مرتبہ مکمل ہوا۔ اس کی وفات دسمبر 1799 عیسوی میں ماؤنٹ ورنن میں اس کے ذاتی گھر میں ہوئی۔ ریاستہائے متحدہ امریکا کی استواری میں اس کی نمایاں شخصیت اس کی 3 اہم حیثیتوں سے قائم ہوئی۔ نمبر 1، وہ امریکا کی جنگ آزادی کے دوران ایک کامیاب فوجی رہنما ثابت ہوا۔ وہ سکندر اعظم جیسی شخصیات کی صف میں تو نہیں آتا، بلکہ اس کی تمام تر فتوحات برطانوی فوجی افسران کے حیران کن نااہلی کو جاتا ہے۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس جنگ میں متعدد امریکی فوجی سالار ناکام ہوئے۔ وقتی طور پر واشنگٹن کو چند شکستیں ہوئیں، مگر اس نے ان کو کامیابی کی طرف موڑ دیا۔ نمبر 2، کہ وہ آئینی مجلس کا صدر تھا۔ اگرچہ واشنگٹن کے خیالات نے امریکی آئین کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا نہیں کیا، لیکن اس کی ذاتی حیثیت اور طرفداری نے اس دستاویز کی ریاستی حکومتوں کی طرف سے منظوری کو فوری ممکن بنایا۔ اس نے نئے آئین کی مخالفت اس دور میں بھی ہوئی۔ نمبر 3، کہ واشنگٹن ریاستہائے متحدہ امریکا کا پہلا صدر تھا۔ یہ امریکا کی خوش بختی سمجھی جاتی ہے کہ امریکا کا اولین صدر وہ چنا گیا اور اعلیٰ صفات اور کردار کا انسان جارج واشنگٹن ان کے حصہ میں آیا۔ یہ حقیقت جنوبی امریکا اور افریقی اقوام کی تاریخ سے عیاں ہوتی ہے کہ ایک نئی قوم چاہے وہ جمہوریت سے ہی آغاز کیوں نہ کرے، ایک فوجی امریت کے تحت ہی شروع ہوتی ہے۔ واشنگٹن نے اپنے پختہ کردار کے سبب خود کو اخلاقی نقصان سے محفوظ رکھا۔ نہ تو اس کو امر یا بادشاہ بننے کا شوق چرھایا تھا اور نہ ہی اختیارات کا مالک بننے کا سودا سمایا۔ امریکا میں آج بھی اسی مثال کی تقلید کی جاتی ہے۔ دیگر امریکی سربراہان جیسے تھامس جیفرسن، جیمز میڈیسن، الیگزینڈر ہیملٹن اور بینجامن فرینکلن کی طرح جارج واشنگٹن تیز طبع اور مفکر نہیں تھا،
مگر اس کی افادیت ان افراد سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں واشنگٹن نے اعلیٰ سربراہانہ ناگزیر ضرورت کو مکمل کیا۔ اس کے بغیر کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب نہیں بن سکتی تھی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی تشکیل سازی میں جیمز میڈیسن کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن جارج واشنگٹن کا کردار امریکہ کے لیے ناگزیر تھا۔ اس فہرست میں جارج واشنگٹن کو درجہ کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی تاریخی اہمیت کے مطابق متعین کیا گیا ہے۔ امریکہ نے اگرچہ 20ویں صدی کے وسط میں عسکری قوت اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا جو روم کو اپنے عروج کے دور میں بھی حاصل نہیں تھا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی سیاسی قوت کی عمر سلطنت روم جیسی دراز نہ ہوئی۔ یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آنے والے زمانوں میں دوسری تہذیبوں کے لیے امریکہ کی عظیم تکنیکی ترقی کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر چاند پر انسانی پڑاؤ، ہوائی جہاز کی ایجاد، ایسی سائنسی کامیابیاں جن کا گزشتہ اقوام نے صرف خواب ہی دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ممکن نہیں کہ امریکی نیوکلیائی ہتھیاروں کو عزت کی نظر سے دیکھا نہ جائے۔ جارج واشنگٹن کو ایک بہترین امریکی سیاسی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ واشنگٹن کو اس سے کم تر درجہ اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ اس کا دور اقتدار دوسروں کے دور اقتدار کی نسبت کافی کم تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر افراد جیسے تھامس جیفرسن اور جیمز میڈیسن کا بھی عمل دخل تھا، لیکن اس کا نپولین اور سکندر اعظم سے بلند درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ واشنگٹن کی کامیابیاں بہت دیر تک پائیدار تھی۔